ابو زلیخا کا سونا، صبر اور امانت داری کی عظیم اسلامی کہانی۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے مگر پرسکون شہر میں ایک نیک دل، خاموش طبیعت اور غریب آدمی رہتا تھا جس کا نام ابو زلیخا تھا۔ لوگ اسے اس کے نام سے کم اور اس کی صفات سے زیادہ جانتے تھے۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس کے پاس دنیاوی دولت تو نہیں تھی، مگر اس کے دل میں ایمان کی دولت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ابو زلیخا پیشے کے اعتبار سے ایک مزدور تھا، کبھی اینٹیں اٹھاتا، کبھی کھیتوں میں کام کرتا اور کبھی بازار میں لوگوں کا سامان ڈھونے میں مدد کر دیتا۔ جو کچھ ملتا وہ حلال کی کمائی ہوتی۔ اس کے چہرے پہ ہمیشہ اطمینان اور آنکھوں میں صبر چھلکتا تھا۔ اس کے گھر میں اس کی بیوی اور ایک چھوٹی سی بیٹی زلیخا رہتی تھی، جس کے نام پر ہی لوگ اسے ابو زلیخا کہتے تھے۔ اس کی بیوی نہایت صابر، شکرگزار اور دیندار عورت تھی۔ غربت کے باوجود اس کے لبوں پر کبھی شکوہ نہیں آتا تھا۔ غربت مگر سکون۔ ان کے گھر کی حالت بہت سادہ تھی، کچی دیواریں، پرانا دروازہ، ایک بوسیدہ سا بستر اور چند برتن، مگر اس گھر میں ایک چیز بہت قیمتی تھی: سکون۔ اکثر رات کو ابو زلیخا نماز کے بعد دعا کیا کرتا: یا اللہ، تو نے جو دیا ہے اسی میں برکت عطا فرما اور ہمیں حرام سے بچا کر رکھ۔ اس کی بیوی آمین کہتی اور زلیخا معصوم آنکھوں سے اپنے والد کو دیکھتی۔ ایک آزمائش کی شروعات۔ ایک دن کی بات ہے، ابو زلیخا شہر کے بڑے بازار سے گزر رہا تھا۔ دن بھر کی مزدوری کے بعد وہ گھر واپس جا رہا تھا۔ راستے میں اسے ایک پرانی دیوار کے پاس مٹی میں کچھ چمکتا ہوا نظر آیا۔ وہ رکا۔ اس نے جھک کر دیکھا تو اس کے قدموں تلے سونے کے سکے تھے۔ ابو زلیخا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا۔ بازار کا وہ حصہ سنسان تھا، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا: اگر میں یہ سونا رکھ لوں تو میری غربت ختم ہو سکتی ہے، میری بیٹی اچھے کپڑے پہن سکتی ہے، میری بیوی کو سکون مل سکتا ہے۔ مگر فوراً اس کا دل کانپ اٹھا۔ ایمان کی آواز۔ اس کے دل سے ایک آواز آئی: یہ تمہارا نہیں ہے ابو زلیخا، یہ کسی اور کی امانت ہے۔ وہ پسینے میں شرابور ہو گیا۔ اس نے سونے کے سکے اٹھائے۔ وہ بہت قیمتی تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ یہ کسی تاجر یا امیر آدمی کے ہوں گے۔ اس نے سونے کو اپنے کپڑے میں لپیٹا اور دل میں فیصلہ کر لیا: میں اس امانت کو ہر حال میں اس کے مالک تک پہنچاؤں گا۔ گھر کا امتحان۔ جب وہ گھر پہنچا تو بیوی نے پوچھا: آج کچھ دیر ہو گئی۔ ابو زلیخا خاموش رہا۔ پھر اس نے سونا نکالا اور بیوی کے سامنے رکھ دیا۔ بیوی حیران رہ گئی: یہ کیا ہے؟ ابو زلیخا نے سارا واقعہ سنا دیا۔ بیوی نے چند لمحے سوچا، پھر مسکرا کر بولی: الحمدللہ، اللہ نے ہمیں آزمایا ہے۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو اللہ ہمیں اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ یہ سن کر ابو زلیخا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تلاش کا آغاز۔ اگلے دن ابو زلیخا نے بازار جانا شروع کیا۔ وہ ہر دکاندار، ہر تاجر سے پوچھتا: کیا کسی کا سونا گم ہوا ہے؟ کچھ لوگ ہنس دیتے، کچھ شک کی نظر سے دیکھتے اور کچھ مذاق اڑاتے: غریب آدمی سونا ڈھونڈنے نکلا ہے۔ مگر ابو زلیخا نے ہمت نہ ہاری۔ ایک جھوٹا دعوے دار۔ کچھ دن بعد ایک شخص اس کے پاس آیا: سنا ہے تمہیں سونا ملا ہے؟ وہ میرا ہے۔ ابو زلیخا نے پوچھا: اس کی نشانی بتاؤ، کتنے سکے ہیں، کس طرح کے ہیں؟ وہ شخص گھبرا گیا، غلط تفصیل بتانے لگا۔ ابو زلیخا نے فوراً سمجھ لیا: یہ تمہارا نہیں ہے، امانت میں خیانت نہیں ہو سکتی، اور وہ شخص شرمندہ ہو کر چلا گیا۔ سبق: امانت داری صرف لفظ نہیں، عمل کا نام ہے۔ غربت انسان کو بے ایمان نہیں بناتی، اصل دولت ایمان اور صبر ہے۔ اللہ ہر آزمائش میں اپنے بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اصل مالک، بڑا امتحان اور ایمان کی پہچان۔ ابو زلیخا کو سونا ملے اب کئی دن گزر چکے تھے۔ وہ روزانہ بازار جاتا، لوگوں سے پوچھتا، اعلان کرواتا، مگر اصل مالک کا کہیں پتہ نہ چلتا۔ اس دوران اس کے حالات مزید تنگ ہوتے جا رہے تھے۔ فاقوں کے دن۔ کئی دن ایسے بھی آئے جب گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ بیوی نے آدھا کھانا زلیخا کو دیا اور خود پانی پی کر سو گئی۔ ابو زلیخا یہ سب دیکھتا، مگر اس کے دل میں ایک ہی بات تھی: یا اللہ، اگر یہ امانت ہے تو مجھے اس پر ثابت قدم رکھ، مجھے آزمائش میں ناکام نہ کرنا۔ اس کی بیٹی زلیخا ایک دن بولی: ابا، کیا ہم یہ سونا بیچ کر روٹی نہیں لے سکتے؟ یہ سن کر ابو زلیخا کے دل میں تیر سا لگا، مگر اس نے پیار سے بیٹی کو سینے سے لگایا: بیٹی، حرام کا نوالا پیٹ بھر سکتا ہے، دل نہیں۔ شہر میں چرچا۔ اب ابو زلیخا کی ایمانداری کا چرچا پورے شہر میں ہونے لگا تھا۔ لوگ کہتے: ایک غریب مزدور ہے، مگر اس کے پاس سونا ہونے کے باوجود وہ واپس کرنا چاہتا ہے۔ کچھ لوگ اس کی تعریف کرتے اور کچھ اسے بیوقوف کہتے۔ اصل مالک کی آمد۔ ایک دن بازار میں ایک معزز، سفید داڑھی والا، قیمتی لباس پہنے بزرگ آئے۔ ان کے چہرے پر گھبراہٹ اور آنکھوں میں پریشانی تھی۔ وہ ہر دکان پر پوچھ رہے تھے کہ کسی کو میرا سونا ملا ہے؟ لوگوں نے فوراً کہا: ابو زلیخا سے جا کر ملو، وہی ایماندار آدمی ہے۔ بزرگ فوراً ابو زلیخا کے پاس پہنچے۔ ایمان کی پہچان۔ بزرگ نے کہا: میں کئی دنوں سے اپنے سونے کی تلاش میں ہوں، وہ میرے مرحوم بیٹے کی نشانی ہے۔ ابو زلیخا نے آہستہ سے پوچھا: کیا آپ اس کی نشانی بتا سکتے ہیں؟ بزرگ نے بالکل درست تفصیل بتائی: سونے کے سکوں کی تعداد، ان پر بنی ہوئی خاص مہر، اور وہ کپڑا جس میں وہ بندھے ہوئے تھے۔ یہ سن کر ابو زلیخا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے فوراً سونا لا کر بزرگ کے سامنے رکھ دیا۔ حیرت اور آزمائش۔ بزرگ حیران رہ گئے۔ کیا تم جانتے ہو اس کی قیمت کتنی ہے؟
ابو زلیخا نے سر جھکا کر کہا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ یہ میری امانت نہیں تھی۔ بزرگ کی آنکھیں بھر آئیں۔ آزمائش کا آخری بار۔ بزرگ نے سونے کا تھیلا واپس ابو زلیخا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تم رکھ لو، میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ ابو زلیخا چونک گیا۔ نہیں، میں نے یہ اللہ کے لیے لوٹایا ہے، انعام کے لیے نہیں۔ یہ سن کر بازار میں موجود لوگ ساکت رہ گئے۔ اللہ کا منصوبہ۔ بزرگ مسکرائے اور بولے، ابو زلیخا، میں نے تمہیں آزمانا چاہا تھا۔ یہ سونا واقعی میرا ہی تھا، مگر اب یہ تمہارا حق ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے صبر کا بدلہ ہے۔ ابو زلیخا زمین پر بیٹھ گیا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے۔ سبق: اصل امتحان انعام کے بعد شروع ہوتا ہے۔ نیکی صرف دکھاوے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو عزت کے ساتھ نوازتا ہے۔ جو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے، اللہ اسے کئی گنا لوٹا دیتا ہے۔ صبر کا پھل، اللہ کی رحمت اور ایمان کا انجام۔ جب اس بزرگ تاجر نے ابو زلیخا کے ہاتھ میں سونے کی تھیلی واپس رکھی اور کہا کہ یہ اب تمہارا حق ہے، تو ابو زلیخا کے لیے یہ لمحہ کسی خواب سے کم نہ تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور زبان پر صرف ایک ہی جملہ تھا، یا اللہ، یہ سب تیری رحمت ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ نیت کا امتحان۔ ابو زلیخا نے سونے کی تھیلی ہاتھ میں تو لے لی، مگر فوراً دل میں خیال آیا، یا اللہ، اگر یہ دولت میرے ایمان کے لیے نقصان بنے تو میں اسے ابھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اسے ہی لمحہ تھا جب اللہ نے اس کے دل کو مزید مضبوط کر دیا۔ بزرگ کی حقیقت۔ وہ بزرگ تاجر بولے، ابو زلیخا، میں صرف ایک تاجر نہیں ہوں، میں اس شہر کے یتیم خانے اور مساکین کے لیے خفیہ طور پر کام کرتا ہوں۔ میں نے جان بوجھ کر تمہیں آزمانے کے لیے یہ سونا گم ہونے دیا تھا، تاکہ دیکھوں کہ آج کے زمانے میں بھی کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ بازار میں موجود سب لوگ یہ سن کر حیران رہ گئے۔ عزت کی بلندی۔ بزرگ نے بلند آواز میں کہا، آج سے ابو زلیخا صرف ایک مزدور نہیں، بلکہ اس شہر کی امانت داری کی مثال ہے۔ لوگوں نے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا۔ کچھ کی آنکھوں میں شرمندگی تھی اور کچھ کے دلوں میں ندامت۔ زندگی میں تبدیلی۔ ابو زلیخا نے اس سونے کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر کیا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے قرض ادا کیے، گھر کی مرمت کروائی، بیٹی زلیخا کو تعلیم دلوانا شروع کی، اور سب سے بڑھ کر ایک حصہ غریبوں اور یتیموں کے لیے وقف کر دیا۔ وہ اکثر کہتا، یہ مال میرا نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے۔ زلیخا کی تربیت۔ ایک دن زلیخا نے اپنے والد سے پوچھا، ابا، کیا ہم اب امیر ہو گئے ہیں؟ ابو زلیخا مسکرایا اور بولا، نہیں بیٹی، ہم پہلے بھی امیر تھے، کیونکہ ہمارے پاس ایمان تھا۔ اب اللہ نے ہمیں دنیا بھی دے دی ہے۔ شہر میں نئی پہچان۔ اب لوگ اپنے بچوں کو ابو زلیخا کے پاس بھیجتے۔ اس شخص کو دیکھو، اس سے سیکھو کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ مسجد میں امام صاحب نے ایک دن خطبے میں کہا، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ صبر کا پھل کیا ہوتا ہے تو ابو زلیخا کی زندگی دیکھ لو۔ آخری منظر۔ ایک رات ابو زلیخا مسجد میں تنہا بیٹھا دعا کر رہا تھا، یا اللہ، جس طرح تو نے مجھے آزمائش میں ثابت قدم رکھا، اسی طرح میرے بچوں اور اس امت کو بھی امانت دار بنا دے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، مگر دل مکمل سکون میں تھا۔ مکمل کہانی کا خلاصہ۔ ابو زلیخا کو سونا ملا، غربت کے باوجود اس نے خیانت نہ کی، صبر، ایمان اور امانت داری پر قائم رہا۔ اللہ نے اسے عزت بھی دی، رزق بھی دیا، اور لوگوں کے لیے مثال بنا دیا۔ آخری سبق، یوٹیوب کے بارے میں بہترین اختتام۔ امانت داری سب سے بڑی دولت ہے۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ نیت دیکھتا ہے، حیثیت نہیں۔ جو اللہ پر چھوڑ دے، اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ آخری دعا، یا اللہ، ہمیں بھی ابو زلیخا جیسا صبر اور ایسی امانت داری عطا فرما جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے۔